حسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ دعوت حسینی نو جڑا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ذکر کرنا عبادت سمجھتا ہے۔ بزرگ آہستہ پڑھ لو، بچے آہستہ پڑھ لو، کو بیمار ہے وہ بھی ہولی پڑھ لو، جڑے جوان ہو مسجد کی فضا گونجائے، راضی اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے۔ دعوت میری ہونا نو یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ بابا سے بلند حسینی بن کے پڑھو، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اور چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل میں جانا یاد ہے۔ پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اور نسبت تیری قرآن سے ہے، ناطق قرآن تو نسبت تیری قرآن سے ہے، ناطق قرآن تو دلیل کی اس دی چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ پڑھو مل کے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا جیڑا جیڑا حسینی ادھر ہاتھ کھڑا کرو پہ اسی حسینی اپنے کیمرے والے ماری ذرا سارے انگل نہیں چکنی چاہیے، ہی نہ نہیں لگوانا، جنہیں ہاتھ چکنا پورا چکنا۔ ماشاءاللہ سارے ٹھیک ہو، بس فضا گون جائے بس۔ تے ذکر حسین پاک انج کرو کہ وہ ساڑھے نے، یہ بکری گالے کہ ساڑیاں سستیاں نے تو دوجی آندر بھی ساڑھے نے، ہے ساڑھے یہ ساڑیاں سستیاں نے، یہ سنن دا چاج بھی ہونا کو ویکھو۔ چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا، نسبت تیری قرآن سے ہے، تو نسبت
کے قرآن تو چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنا، قرآن سنا، اور سجدے میں آقا گئے اوپر وہ چڑھنا آپ کا، سجدے میں آقا گئے اور اوپر وہ چڑھنا آپ کا، پھر مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر کو اٹھانا یاد ہے، اور تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نہ نماز، بلکہ زیر خنجر آپ کا وہ پڑھنا تو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا تو گانا یاد ہے، اور حضرت معصوم کا، حضرت معصوم سے مراد وہ 6 مہینے کی چمنستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننھی سی کلی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت معصوم کا وہ تیر کھانا گود میں، اور نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، مل کے کہہ دیجئے یا حسین ابن علی تیرا زمان زینت فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار، فاطمہ مل کے ذرا کہہ دو تسی بھی ثنا خان بن جاؤ، ان مناقب دے اندر شامل ہو جاؤ تاکہ قیامت والے دن ایک گواہیاں ساڑھے سامنے آل ہو جائے تے بیڑا پار ہو جائے، مل کے ذرا کہہ دو تو ہے باغ نبی کی بہار، فاطمہ تو ہے باغ نبی کی بہار، فاطمہ اور حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، دی شادی کری ہے نا تے وہ گھر کم زیادہ ہوئے، سسرال دے گھر کم زیادہ کرنے والا ہوئے تو آندھی ابا جی کو نکرانی بھیج دیو، اے میری تھوڑی تھی دی گالے پر محبوب دی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں، حوران جنت، حوران جنت، حوران جنت تیرے در کی کنیزیں،
تے شان کی تواڈا حوران جنت تیرے در کی کنیزیں اور تیرے قدموں پہ ہوتی اے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی اے نثار فاطمہ تیرے قدموں پہ ہوتی اے نثار بندے نو زندگی وچ کوئی اوکھا ویڑا تے آ ہی جاندا ہے نے اکھاں دے اندر ہنجواں دیاں ناراں جاری نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بٹیا کی گل ہے عرض کر دیاں نے پیارے بابا جان صبح دا کھانا کھادا ہے مولا حسن تے حسین دوواں نوں میں کھانا کھلایا دوویں شہزادے اودوں دے باہر نکلے نے پتہ نہیں لگا لیندے گئے نے چڑھدے گئے نے کیڑے پاسے گئے نے بڑا پتہ کروایا کوئی پتہ نہیں لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارکہ دے نال جنوں کالی کملی آندے ہو اس دے نال اپنی بٹیا دیاں اکھاں صاف کیتیاں فرمایا یہ بیٹا رویا نہ کر جس لے باپ آوے بیٹیاں روندیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں تے اللہ نہ کرے کسی دی بیٹی نو کسی جگہ کوئی ایسا مسئلہ ہوئے اُدیاں اکھاں دے اندر آنسو آ جان ماپے برداشت نہیں کر دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹیا فکر نہ کر حسن بھی آ جائے گا حسین بھی آ جائے گا اجے باپ بیٹی انیاں گلاں کر دینے پے ادھروں جبریل علیہ السلام آ گئے رب العالمین نے فرمایا اے جبریل حکم رب جلیل فرمایا سدرا دیاں بلندیاں چھڑ سدرا دا دفتر چھڑ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چلا جا جا کے حق غلامی ادا کر دے جبریل علیہ السلام آئے نے جنہیں میرے آقا دے صحابی بھی نے رسول دے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وزیر بھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بھی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مشیر بھی نے آپ دی بارگاہ چاہے نے آ سونیاں ذرا باہر جائیے حسین نو ویکھیے کتھے نے حسن نو ویکھیے کتھے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جبریل علیہ السلام دوویں چل پئے نے اگے ایک جگہ آئی ہے جس جگہ تے کنکری پتھراں والی روڑیاں والی کنکراں والی زمین ہے جنوں پتھریلی زمین کیا جاندا ہے اس جگہ تے جا کے کی ویکھیا ہے جناب امام حسن مجتبی بھی نے امام حسین لجپال بھی نے دوواں بھراواں نے آپس دے اندر سینہ جوڑیا ہویا ہے دوواں نے ایک دوجے نوں کلاوا ماریا ہویا ہے جفے دے اندر لیا ہویا ہے جنوں آندے ہو ایک دوجے نوں ملنا سینے نال سینہ لانا جفی پانی اس طریقے دے نال دوویں بھائی لمے پے ہوئے نے لیٹے ہوئے نے آرام کر دینے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا فرمایا اے حسن اٹھو تواڈی اماں تواڈا انتظار کر دیئے بھائی اے حسین اٹھو تواڈی اماں تواڈا انتظار کر دیئے بھائی دوواں شہزادیاں نوں اٹھایا مولا حسن نوں انگلی لایا حسین پاک نوں سینے لایا گودی وچ اٹھایا میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چل دیا جدوں فاطمہ زہرا دے گھر تشریف لے آئے نے میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ میری بیٹیا انہاں نوں آکھی کچھ نہ انہاں نوں چڑکی نہ انہاں نوں رلائی نہ انہاں نوں ستائی نہ انہاں نوں ماری نہ انہاں نوں کچھ نہ آکھی انہاں نوں اے بابا جان شاناں تے پہلا بھی تساں انہاں دیاں بڑیاں دسیاں نے اج کیڑی شان ویکھی جے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اوتھے ویکھیا توجہ میں اوتھے ویکھیا اے رب نے انہاں تمہاں واسطے ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہوئی سی اس فرشتے نے ایک پر انہاں دے تھلے بچھایا ہویا ہے ایک پر انہاں دے اوتے دتا ہویا ہے ایک پر نیچے بچھایا ہے کیوں پتھریلی زمین ہے ایک پر اتے دیتا ہے کو موزی شاہ آگے حسنین کریم نو نقصان نہ دے تکلیف نہ پہنچا جائے اذیت وچ مبتلا نہ کر دے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے چہرہ نبی کا سرخ ہو جائے ہوتی ہے جب تو بے قرار فاطمہ ہوتی ہے جب تو بے قرار اور تو ہر میں علی اور سبحان اللہ تسی سوچ دے ہو کہ رضوی شعر کے میں پڑھ لے گیا اے حضور ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ مینوں اپنا جھوٹا دودھ پیاندے ہوندے سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاں مینوں عشاء تو بعد کمرے جانا فرمانا نعت سنا نعت شریف میں سنانی کرنی تے لنگر شریف چوں لنگر شریف اسی آنے جڑا حضور دا گھر ہے
گھروں دودھ ہونا گلاس ادھا پی لینا تھا مینوں دے دینا سبحان اللہ وہ دودھ دیاں برکتاں ساری ہیں تو حرم علی اور بیٹی نبی کی تو حرم علی حرمان دینے بیوی نو تو حرم علی اور بیٹی نبی کی جڑے سمجھ سکتے ہو گل سمجھ لو تو حرم علی اور بیٹی نبی کی خدا دی خدائی دے اندر تو حرم علی اور بیٹی نبی کی تو حرم علی اور بیٹی نبی کی اے جبریل تیرا پہرے دار فاطمہ تو مسلمان بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں چارے شہزادیاں اے میرے آقا دا قربان ہے تنے شہزادے اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قربان ہے پہلا قربہ والدین دوجا قربہ بیویاں تیجا قربہ اولاد یہ گلاں یاد رہن گی ایک چوتھا بھی ہے قربہ وہ کیڑا ہے جنوں گھروں دھی دتی ہوئے کیا دے انہوں داماد جوائی داماد کوئی اپنے داماد نو کہہ سکتا کہ تو میرا قربان ہے جی کوئی نہیں کہہ سکتا یہ تو جمعہ نالوں بھی پیارے لگتے ہیں اپنے سگیاں بیٹیاں نالوں بھی پیارے لگتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا انہوں نے جدوں تیرا داماد تیرا قربا ہے تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے دو داماد حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا قربان ہے بولو کی نے قربان حضرت توجہ نہ گل ذرا قابل غور ہے توجہ نہ سنیا جائے میری بڑی بیٹی تھی جو شادی ہونی ہے تو ایک داماد میرے گھر چ آ جائے گا جی ایک داماد میرے گھر میں آ جائے گا دوسری بیٹی بڑی ہوئے گی جوان ہوئے گی پھر میں رشتہ تلاش کرنا وہ واسطے مینوں پتہ لگے گھر بھی چنگا ہے منڈا نمازی پرہیزگار ہے کاروبار بھی ٹھیک ہے میں سارا کچھ ویکھ کے رشتہ کر نہیں دینا ایک شے میں اور بھی ویکھنی ہے وہ کی ویکھنا ہے کیا دوسرا میرا داماد جڑا میں گھر ویکھن آیا جدا رشتہ ویکھن واسطے آیا یہ کتے میرے پہلے داماد کے مخالف تے نہیں میں کہا تواڈے تو کوئی گل لنگ گئی جو اہل جنت یہ میرا عمر اہل جنت دا چراغ ہے سبحان اللہ بیٹے والیوم کھول دیں اس کا ذرا اس کو کم نہ کریں بیٹے کھول دیں جہاں فصل تک جہاں فصل کرے بس چھوڑ دیں بڑی مہربانی بیٹے اللہ خوش رکھے آپ یہ توجہ ہے حضرات جی عمر جیڑا یا اہل جنت دا چراغ ہے حضرت عبداللہ بن عمر آیا کہ کہنے لگے ابا جی میں علی پاک کو گل سنیے فرمایا باہوش و حواس سنیا جی بالکل باہوش و حواس سنیے فرمایا چلو چلنے علی پاک دے کول کوئی صحابہ نو نال لیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے گھر آ گئے آگے عرض کیتا آپ نے فرمایا اے علی پاک تو سائیں گل کی دیئے آپ نے فرمایا بالکل عمر پاک امیر المومنین میں گل کی دیئے تو سائیں جو سلوک کیتا ہے میں نو خوشی ہوئی ہے جدو اندروں نفرت نہ ہوئے اندر پیار پریا ہوئے پھر شانہ اجاگر کی دیاں جاندیاں نے شانہ چھپائیاں نہیں جاندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواڈے بارے ارشاد فرمایا ہے عمر سراج اہل جنت عمر اہل جنت دا چراغ ہے انہوں نے آکھیا لکھ کے دے سکتے ہو حضرت علی پاک نے فرمایا ہاں میں لکھ کے دے سکنا جس ویلے لکھ کے دیتا گیا حضرت عبداللہ بن عمر نو حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے بیٹا علی المرتضی دی تحریر سنبھال کے رکھ لے جدو عمر دا وصال ہو جائے میرے کفن وچ تحریر رکھ دے آجے سبحان اللہ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے ویکھ لو وہ بھی بڑیاں شاناں والے باہر گھر والے ویکھ لو وہ بھی بڑیاں شاناں والے انہاں وچ گھر والے بھی آنے باہر گھر والے بھی آنے اندر گھر والے بھی آنے باہر در دی غلامی والے بھی آنے پھر رضوی ترجمہ اس طرح کر دینا ہے میرے کملی والدہ گھر بار بڑا
سونا میرے کملی والے دعوت انہوں میں جدا نظریہ ہے جدا عقیدہ ہے دعوت انہوں میں فضا ذرا کوئی نہیں چاہیے مل کے کیا دو ذرا میرے کملی والے دربار بڑا سونا میرے کملی والے دربار بڑا سونا اور میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سونا میرے مدنی آقا دا ہر یار بڑا سونا مسلمان بھائیو انہوں نے شہزادے دے نال پیار کیتا ہے مولا حسن نال بھی پیار کیتا ہے مولا حسین نال بھی پیار کیتا ہے وہ شہزادہ ہے جدے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتی عطا فرمائی جنہ دے کناں وچ اذان میری سرکار نے آکھی ہے میرے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی اصغر نے اٹھایا گودی وچ پایا پاکے جس ویلے خیمے جو باہر نکلے سیدہ شہربانو آواز دی تھی حضور ذرا رکیا جے گرم لو چل دیئے بھئی یہ میدان کربلا ہے اس واسطے کہ دے گرم لو دے تھپیڑے میرے پتر دے جسم نو ساڑ نہ دین جلسا نہ دین ایک کپڑا لے لو جسم دے لپیٹ لو گل بڑی قابل گوڑے جسم دے لپیٹیا گیا میرے آقا حسین لجپال خیمے وچوں نکل کے میدان کارزار والا آگئے سامنے جزیدی فوج نظر آ رہی ہے اور انہوں دا کمانڈر چیف عمر بن سعد نظر آ رہے ہیں عمر بن سعد نے ایک آواز بلند کی دی کہنے لگا جزیدی فوج والے ہو میں نوں لگدا ہے پیا حسین قرآن لے کے آندا ہے پیا اور اس واسطے معافیاں منگن واسطے آ رہے ہیں بڑا ظلم و ستم ہو گیا ہے بس کرو لیکن میرے آقا حسین پاک نے آواز سن لی جدو بہادری دا کو ہمالیا جدو بہادری دا پیکر بن کے آپ نے آواز دیتی آپ نے فرمایا دنیا دیا کتیا میں قرآن لے کے نہیں آؤں پیا جس نبی دے قرآن نازل ہویا ہے وہ دے باغ دا پھل علی اصغر لے کے آ رہے آواں میرے آقا امام علی مقام شہزادے نو لے کے قریب ہو گئے آپ دے رخ انور وچوں کپڑا اتوں اٹھایا جدوں چہرہ سامنے کیتا آ ویکھ لے میں علی اصغر لے کے آیا کوئی میرے آقا حسین نے پانی دی گل نہیں کی تھی ادھر حرمل پئی مار سیدھا تیر دا نشانہ تک گئے میرے آقا امام علی اصغر دے ہلکے نازنین دے اندر ماردا ہے پیا اور ریشم دی پنکھڑی نالوں زیادہ نرم و نازک گلا گلاب دی پتی نالوں زیادہ نرم و نازک گلا بڑا ہی نرم و نازک گلا تیر لگدا ہے پیا تیر پار ہو جائے بس ہو کے پار ہو جائے میرے آقا حسین دے بازو وچ لگائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا شہزادہ واپس خیمیاں والے مڑے اور ملوار ایک باری ویکھ کے فرمایا جاؤ اے ظالما اور ملا پئی مانا کیا مارے تیر صغیر تائیں واپس خیمیاں والے حسین مڑ پہ نالے کھچ دے حلق دی تیر تائیں اپنے ننے شہزادیاں نال پیار کرنے والے ہو ڈیوٹی تو واپس گھر آن والے ہو دفتراں جو گھر آن والے ہو یا زمین دا کم کر کے گھر واپس آن والے ہو ننا شہزادہ ہوئے 6-7 مہینے دی عمر ہوئے یا سال 2 سال دا بچہ ہوئے اوندیاں بچے نو مل دے ہو ساریاں تھکاوٹاں اتر جاندیاں نے بچے نو سینے لاندے ہو پیار کر دے ہو ساریاں تھکاوٹاں ختم ہو جاندیاں نے پر بھی قربان کیتا یہ 18 سالہ جوان انہاں شہزادہ باقی سی ایدی بھی قربانی دے کے الحمدللہ کہہ کے واپس خیمیاں والا آ رہے ہو اور شہر بانو توڑے حوصلے نو میں سلام عقیدت پیش کرنا وہاں پیا جنہاں دا شہزادہ علی اکبر بھی گیا ہے علی اصغر بھی گیا ہے لیکن بی بیاں دی طرح واویلا نے کی دا انہاں نے آکھیا جویں اللہ دی مرضی اوویں ساڈی مرضی جویں اللہ دی رضا ہمیں ساڑی رضا ہے راضی رضا تے رہنا اے بڑا ہی محال ہے
پر چکیا ہے پار پارا فاطمہ دے لالے میرے آقا امام علی مقام شہزادے نو لے کے واپس آ رہے نے آپ نے اپنے قمیض مبارک پراہن مبارک کرتا شریف وال جس ویلے دھیان ماریا سارا اپنے بیٹے دے خون نال رنگین پایا فرشتیاں دیاں آئی نکل گئیاں فرشتیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں آسمان بھی رویا زمین بھی روئی بلکہ میں نہ پھٹ گئے جگر پہاڑاں دیوی تے کمب گیا جگ سارا جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا پھٹ گئے جگر پہاڑاں دیوی تے کمب گیا جگ سارا جد اصغر دے نازک حلقوں چھٹیا خون فوارا پر میں قربان صبر تیرے دے آقا سید شاہ اسوارا تساں جان دیتی پر آن دیتی میرے حیدر دے دلدارا آن دیتی آن دیتی میرے حیدر دے دلدارا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین میرے آقا واپس خیمیاں والا گئے شہر بانو دی گودی ویچ امام علی اصغر دا جسم انور رکھیا فرمایا لہنی ایدی پیاس دا فکر کرنے والی ہے حوضے کوثر دے جام پین واسطے چلا گیا راجعون حضرت سیدہ سکینہ خیمے وچوں اپنی اماں دے خیمے وچ آیا تے آکے عرض کر دیا نے بابا ننی جی قبر وچ میرے بھائی نو الوداع کرن والے ہو میں مدینہ منورہ اندر ویکھیا ہے جدوں قبراں تیار ہوندیاں نے لوگ قبراں تے پانی دا چھڑکاؤ کر دینے بابا اج مینوں تھوڑا پانی مل جائے میں بھی مدینہ شریف دی رسم پوری کر لواں اپنے بھائی دی قبر دے میں چھڑکاؤ کرنا پانی دا امام علی مقام نے فرمایا اے بٹیا تھوڑی دیر تک تو یتیم ہون والی ہے آ تیرا باپ تیری آخری خواہش پوری کر دینا ہے ابا جی کے میں فرمایا پرا دے پیراں وال تو بہ جا اپنے پتر دے سرہانے وال میں بہ جانا تو بھی ہنجواں دا چھڑکاؤ کر لے میں بھی ہنجواں دا چھڑکاؤ کرنا یہ سارا کچھ میرے امام نے کادے واسطے کیتا ہے اے ہو شرط سینہ نے دا دین رہ جائے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹھی جائے پمیں چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے آقا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشن دے طور پہ میدان کربلا میں تشریف لے گئے سکتے آپ دا ایک مقصد سی مقصد ایسی کہ میرے نانا جان دیاں شریعت کی حداں پمال ہو رہی ہیں نمازاں دا مذاق اڑایا جا رہا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کرب و بلا میں سجدہ کر کے دسیا کہ لوگوں اس سجدہ اتنی عظیم عبادت ہے تلواراں دے سائے تھلے بھی موقع ملے تے سجدے نو قضا نہیں کرنا چاہیے میں نوجوانوں تو آڑے کے ریکویسٹ کرنا